نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر حدیث من کنت مولا فاذا علی مولا کے اندر لفظ مولا کے معنی کے تعین کے حوالے سے بہت سارے ایسے قرائن و شواہد پیش کیے تھے جس سے یہ ثابت ہوا تھا کہ یہاں پر جو لفظ مولا ہے اس سے ہرگز حاکمیت، خلافت بلا فصل حضرت علی علیہ السلام کے لیے ثابت نہیں، بلکہ یہاں مودت، محبت، دوستی مراد ہے۔ سامعین وقار، اب ہم نے اس اپنے من گند مولا فاذا علی مولا پر بحث کے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے شیعہ علماء کے وہ قرائن اور شواہد رکھنے ہیں جن کو لا کر اہل تشیع یہاں من کنت مولا فاذا علی مولا کے اندر لفظ مولا کو بمعنی خلیفہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے سامنے محمد حسین النجفی صاحب کی تنزیل امامیہ کتاب ہے۔ بیسیکلی یہ کتاب قمر الدین سیالوی صاحب کی مذہب شیعہ کتاب کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ سامعین وقار، یہاں پر محمد حسین النجفی صاحب جو قرائن اور شواہد پیش کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کا تدارک کروں گا۔ سب سے پہلے تنزیل امامیہ کا صفحہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اندر جو سب سے پہلے قرینہ مولا بمعنی خلیفہ پر محمد حسین النجفی صاحب نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو حدیث کے اندر الست اولی بکم من انفسکم کے الفاظ ہیں، یہ آیت و قرآنی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم سے منقبس ہے، یعنی کہ اس کا تعلق اس سے ہے، اور یہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے ہر لحاظ سے اولا کے حوالے سے فرما رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ مفسرین میں سے علامہ بیضاوی کا ایک قول محمد حسین نقوی صاحب نے پیش کیا ہے، ایو فی الامور کلہا، یعنی کہ یہاں پر محمد حسین نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دسترس رکھتے ہیں، ہر امر پر، ہر قول پر، ہر حکم پر دسترس رکھتے ہیں مومنین کے، اسی طرح جناب مولا علی علیہ السلام بھی مومنین کے ہر حکم اور ان کے ہر اعمال پر ان پر دسترس رکھتے ہیں اور ان پہ حاکم ہیں۔ تو سامعین وقار، سب سے پہلے ہم جو آیت جناب مولا علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے حوالے سے سورہ احزاب کی محمد حسین نقوی صاحب نے پیش کی ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ یہاں کہیں بھی خلافت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مودت، قربت مراد ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے جس کو محمد حسین نقوی صاحب نے اس من کنت مولا کی حدیث سے جوڑا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ سمجھے دار، اس میں کہیں بھی خلافت کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی قربت اور مومنین سے جو ہے نا ہمدردی کا جو تذکرہ یہاں مراد ہے۔ اور یہ ایک قرینہ آپ کو آپ کے سامنے میں نے پیش کی کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو یہاں کہیں بھی خلافت بلا فصل کا تذکرہ اس آیت کے اندر نہیں ہے۔ اس آیت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیا ہے اس کا تعلق اس لحاظ سے اس سے بنتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا شخص اپنے بچوں کو یا اپنے ماتحتوں کو یہ کہہ کر باور کراتا ہے کہ بھائی میں تم پر حق رکھتا ہوں، میں تم پر جو ہے نا سب سے زیادہ شفقت کرتا ہوں، تو تمہیں چاہیے کہ جس سے میں شفقت کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو میرے نزدیک ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے قربت حاصل کرو۔ تو یہاں پر آیت میں کہیں بھی خلافت بلا فصل کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آیت، اسی آیت کا دوسرا ٹکڑا بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنین اور مہاجرین کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں۔ سمجھو، ابھی یہاں آپ دیکھیں کہیں بھی امامت اور خلافت کا کہیں بھی تذکرہ اس آیت میں نہیں ہے۔ پھر دوسرا جو محمد حسین نقوی صاحب نے یہ بیضاوی صاحب رحمہ اللہ کا قول پیش کیا، اس میں بھی کہیں بھی امامت اور خلافت حضرت علی کے لیے ثابت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کی طرف سے امیر مقرر ہوتا ہے، کسی کی طرف سے عامل مقرر ہوتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اپنی زندگی میں اپنے پیچھے بھی خلیفہ چھوڑا اور کئی مہمات پر ان کو امیر بنا کر بھی بھیجا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے ہے، یہ صحیح مسلم ہے، اور اس کا جو نمبر ہے وہ 4749 ہے، آپ کے سامنے اسکرین میں بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میری اطاعت کی اسے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اسے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ سامعین وقار، یہاں پر آپ دیکھیں کہ جناب اسامہ بن زید علیہ السلام، اس کے علاوہ اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین،
جو ہے نا حضرت معاذ بن جبل ہو گیا، اور بھی صحابہ کرام کو کئی مہمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو کیا اس سے یہ مراد ہوگا کہ یہ سارے خلیفہ ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی اگر ان کنٹیکسٹ میں ہم لیں اس لفظ کو خلافت اور امارت کے لحاظ سے بھی لیں، امارت کے لحاظ سے لیں، امیر کے لحاظ سے لفظ کو لیں، تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان الفاظ کو خلیفہ بلا فصل کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ معاذ بن جبل اور دوسرے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جناب رسول اللہ نے امیر بنا کے بھیجا تھا، تو آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، تو ان کے لیے بھی آپ نے یہی فرمایا کہ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ تو یہاں بھی یہاں پر بھی سارے امور جو ہے نا امیر کو اللہ کے رسول نے سونپے تھے، تو کیا پھر سارے خلیفہ ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہاں پر بھی عارضی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی مہم پر جناب مولا علی علیہ السلام کو امیر بنا کے بھیجا تھا، تو یہ عارضی معاملہ تھا، جیسے کہ جناب ہارون علیہ السلام کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے خلیفہ بنا کے عارضی طور پر چھوڑا تھا، تو وہ کلی طور پر ان کے امور ان کے حوالے کیے تھے، تو اس سے ہرگز مراد نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد بھی خلیفہ تھے جب جناب ہارون تشریف لائے، تو وہ عارضی خلافت تھی، عارضی امارت تھی۔ اور جیسے کہ میں نے کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھی، اسی طرح جناب ہارون علیہ السلام کی امارت اور خلافت بھی عارضی تھی۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی اگر ہم علامہ بیضاوی کے قول کو لیں تو پھر بھی عارضی امارت، عارضی حاکمیت مراد ہوگی، اس سے ہرگز ہر ایک پر حاکم اور خلیفہ بلا فصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد مراد نہیں لیا جا سکتا۔ سامعین خیر، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس کو محمد حسین ندوی صاحب نے خلیفہ بلا فصل کے تحت قرینے کے طور پر پیش کیا تھا، اسی سے اس کا رد ہو گیا۔ اس کے علاوہ اہل تشیع کے معتبر مفسرین نے بھی اس آیت کے تحت جو کچھ لکھا ہے اس سے ہرگز خلافت بلا فصل مراد نہیں، بلکہ وہاں بھی مودت، قربت اور ہمدردی مراد ہے۔ اور جیسے کہ تفسیر صافی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ معنی الاخبار کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین کار، اب میں آپ کے سامنے دوسرا قرینہ رکھتا ہوں جو محمد حسین ندوی صاحب نے تنزیل مامیہ کے اندر من کنت مولا بمعنی خلیفہ پہ قرائن کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس میں محمد حسین ندوی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر مودت، محبت، دوستی مراد ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ اس کا یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے پہلے فرما دی تھی، جیسے کہ المومنون بعضهم اولیاء بعض، تو یعنی کہ بعض مومن دوسرے بعض کے محب ہیں، تو اس لحاظ سے تو اس کی تکرار لازم آتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی کئی احادیث میں آپ کی محبت کا تذکرہ موجود تھا، تو یہاں بمعنی خلافت ہی ہوگا۔ اب میں اس کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ کئی ایسی احادیث انڈیویجنل صحابہ کرام اور اہل بیت کے حوالے سے موجود ہیں، جبکہ یہ آیت اس سے پہلے موجود تھی قرآن مجید میں، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں محبت، مودت کے حوالے سے تلقین فرمائی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کے حوالے سے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ باقی صحابہ کرام کے حوالے سے بھی کئی احادیث موجود ہیں ان کی محبت، قربت کے لحاظ سے، ان کے خیال رکھنے کے حوالے سے، تو اس سے تکرار لازم نہیں آتا، بلکہ تلقین زیادہ، اس کی تخصیص لازم آتی ہے، اس کو زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو اور اس تلقین کو اور اس نصیحت کو زیادہ مضبوط کرنا چاہ رہے تھے۔ سامعین خیر، اس سے تکرار لازم نہیں آتی، بلکہ اس کی جو نا وہ تخصیص لازم آتی ہے کئی حضرات کو بالخصوص، جیسے کہ جناب سامعین خیر، اب میں آپ کے سامنے اس کا جواب رکھتا ہوں کہ کئی اور صحابہ کرام اور اہل بیت بھی موجود ہیں جن کے بارے میں جیسے کہ محمد حسین ندوی صاحب نے یہ آیت لکھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ جب پہلے ہی مومنین کی آپس میں محبت اور مودت کے حوالے سے موجود ہے، احکامات موجود ہیں، تو پھر دوبارہ اس کی تکرار کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ایسی موجود ہیں جس میں محبت، مودت کے حوالے سے رسول اللہ نے اہل بیت اور صحابہ کرام کے بارے میں تلقین فرمائی ہے، تو کیا محمد حسین ندوی صاحب کے نزدیک وہ ساری جھوٹی ہو جائیں گی؟ یہ حسن حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایسی محبت اور مودت کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں، جبکہ آپ بھی مومنین میں شامل ہیں، آپ بھی سعید کے تحت شامل ہیں جس کو محمد حسین ندوی صاحب نے پیش کیا ہے، تو پھر یہاں بھی تکرار لازم آئے گی۔ ثابت یہ ہوا کہ یہاں پر خلیفہ بلا فصل مولا کے جو معنی ہیں وہ ہرگز مراد نہیں ہیں، اور یہ جو قرینہ ہے بالکل اس پر دلالت نہیں کرتا۔ سامعین اکرام، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک اقرار کے جواب میں انہی محمد حسین ندوی صاحب نے اپنی دوسری کتاب اثبات امامت کے اندر صفحہ 111 کے اندر یہ لکھا ہے کہ دعا ہمیشہ غیر حاصل شدہ مطلب ہی کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ بعض اوقات حاصل شدہ چیز کے دوام اور استمرار کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ اسکرین آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، صفحہ 111 ہے، کتاب اثبات امامت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو چیز دوبارہ رپیٹ کی گئی ہے حضرت مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے، مودت اور محبت، تو یہ دوام اور استمرار کے لیے، تلقین کے لیے اور
وجہ آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو کے اندر بیان کر دی گئی ہے کہ اس کی ایک خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کو ریپیٹ کیا گیا. تو یہاں بھی امامت اور خلافت ہرگز مراد نہیں ہے بلکہ مودت اور محبت ہی ہوگی. اس کے علاوہ تیسرا جو قرینہ محمد حسین النجفی صاحب نے پیش کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، اس میں یہی تھا کہ حضرت علی کے بارے میں پہلے بھی ان کی ایمان اور بغض کے حوالے سے، ان کی محبت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، تو پھر دوبارہ اس کی تکرار کی ضرورت تھی. اس کا جواب ہم نے پیش کر دیا ہے. چوتھا قرینہ جو محمد حسین النجفی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر پیش کیا ہے وہ حارث بن نعمان الفہری کا واقعہ ہے. اس کو تفسیر قرطبی اور تفسیر سراج منیر اور سبز ابن جوزی کے حوالے سے محمد حسین النجفی صاحب نے پیش کیا ہے کہ یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر امامت اور خلافت مراد ہے. سامعین مقدار، حارث بن نعمان فہری کے واقعے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جس آیت کے تحت منقول ہے وہ بالاتفاق مدنی صورت نہیں ہے بلکہ مکی ہے، جبکہ واقعہ وزیر خم من کنت مولا فاضا علی مولا کا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ مکے میں نہیں بلکہ مدینے میں ہوئی تھی. تو یہ جو واقعہ ہے جس آیت کے تحت لکھا گیا ہے وہ آیت اور وہ صورت بالاتفاق مکی ہے، اور یہ آیت اس بندے کے بارے میں نازل نہیں ہوا ہے جس کا تذکرہ محمد حسین النجفی صاحب اپنی کتاب میں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک اور شخص ہے اس کے بارے میں نازل ہوا ہے. چنانچہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول اس میں موجود ہے، مستدرک حاکم میرے سامنے ہے، اس کی روایت نمبر ہے 3854. اس کے اندر سورہ معارج کی اس آیت کے تحت اس کا شان نزول سعید بن جبیر سے نقل ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ سائل نظر بن حارث ہے، اس نے کہا تھا اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برس. یہ مکی کا واقعہ ہے، مدینے کا ہے ہی نہیں. تو اور یہ آیت اور سورت بالاتفاق مکی ہے اور اس واقعے کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے اس کو اس پہ دلالت کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ من کنت مولا کے اناؤنسمنٹ کے بعد اس شخص نے جو ہے نا وہ چیلنج کیا تھا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر آسمان سے پتھر برسیں. حارث بن نعمان فہری کا جو واقعہ ہے وہ تو ایک تو اس آیت کے تحت آیت کے خلاف ہے، آیت کا جو شان نزول ہے وہ مکہ میں ہے، سورت کا شان نزول مکہ میں ہے، جبکہ غدیر خم کا واقعہ کا تعلق مدینے سے ہے. تو اس لحاظ سے یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے اور اس کا ہمارے محدثین مفسرین نے اس کا رد بھی پیش کیا ہے. اس کے علاوہ پانچواں قرینہ جو محمد حسین النجفی صاحب نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا پورے صحابہ کرام کے سامنے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی من تو مولا فاضا علی مولا، تو اس کے بعد جناب فاروق اعظم علیہ السلام نے ان کو مبارکباد دی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ قرینے کے طور پہ محمد حسین النجفی صاحب اس کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں. تو سامعین مقدار اس کے لیے میں اتنا عرض کروں گا کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں مولا بمعنی حاکمیت ہوتی تو پھر جناب مولا علی علیہ السلام کو جناب فاروق اعظم یہ کو کہتے کہ آپ ہر مومن کے مولا بن گئے. سامعین مقدار اس کے جواب میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ جو واقعہ ہے جناب فاروق اعظم کے حوالے سے، تو ایک تو یہ سند کے لحاظ سے جو بالکل یہ روایت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو استدلال میں پیش کیا جا سکے. اس میں ایک راوی علی بن زید ہے، ابو ہارون ہے دوسرا راوی، اس کے علاوہ موسیٰ بن عثمان ہے، تو یہ ضعیف راوی ہیں، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو جب ایک روایت ہی ضعیف ہے اور اس کو اتنے بڑے مسئلے کتاب کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو اس کی اسنادی حیثیت کی جو حالت تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. دوسرا اگر بالفرض محال ان الفاظ کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ محمد حسین النجفی صاحب کے مدعا کو رد کر رہی ہیں، ثابت نہیں کر رہی. اس کی شرح یہ ہے کہ یہاں پر جناب فاروق اعظم جب مبارکباد دیتے ہیں مولا علی علیہ السلام کو تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ ہر مومن کے ولی بن گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاکم اور خلیفہ تھے وہ صرف مسلمانوں پر نہیں تھے بلکہ یہود اور نصارہ پر بھی تھے. خیبر کے یہود پر بھی آپ حاکم اور خلیفہ تھے اور نجران کے نصارہ پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم اور خلیفہ تھے. تو اگر یہاں پر فاروق اعظم کی یہ مراد ہوتی تو آپ ان کو بھی شامل کر کے مبارکباد دیتے. ثابت یہ ہوا کہ یہاں صرف مومنین کے حوالے سے جو آپ فرما رہے ہیں جناب فاروق اعظم، اس سے مودت اور محبت مراد ہے، اس سے ہرگز خلافت اور امارت مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے بھی اس کا رد ہوتا ہے. اس کے علاوہ چھٹا قرینہ جو محمد حسین النجفی صاحب نے امارت اور خلافت کے لحاظ سے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ کو امیر کے الفاظ سے اسلام کہتے تھے. سامعین غیر یہ چھٹا قرینہ محمد حسین النجفی صاحب نے پیش کیا ہے.
جبکہ ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے جس میں یہ الفاظ منقول ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی طرف سے، اور محمد حسین ندوی صاحب نے بھی کوئی ریفرنس نہیں پیش کیا ہے. اور اگر کہیں روایت ہو بھی تو اس کی اسنادی حیثیت جب تک واضح نہیں تو وہ قرینہ نہیں بن سکتا. اس کی حسان بن ثابت کے شاعری کو بھی محمد حسین ندوی صاحب نے قرینے کے طور پر پیش کیا ہے، جبکہ حسان بن ثابت کی جو دیوان ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کس نے لکھا، کب کلیکٹ ہوا، اور اس کی سلسلہ اسناد کیا ہیں، تابعی کون تھے، تبع تابعی کون تھے، اور اگر غیر صحابہ کرام میں ہوا تو اس پر بھی کوئی ثبوت اور قرینہ ہونا چاہیے، جبکہ کوئی ایسا ثبوت ہے ہی نہیں. تو دیوان حسان جب تک ثابت نہیں ہے اس وقت تک یہ قرینہ نہیں بن سکتا. سامعین اگر محمد حسین ندوی صاحب نے ایک اور قرینہ اپنی باطل مدعا پر پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ محمد حسین ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس آیت کے بعد تکمیل دین کا نزول جیسا کہ قبل عظیم بیان ہو چکا ہے، اس بات کا قطعی دلیل ہے کہ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بہت ہی عظیم الشان فرض کی ادائیگی سے سرگزشت ہو رہے تھے، جس پر دین اسلام کی تکمیل کا دار و مدار تھا. وہ امامت اور خلافت علی ہی ہو سکتی ہے، نہ کہ صرف اعلان محبت. سامعین بکار یہ اس آیت کی طرف محمد حسین ندوی صاحب اشارہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اپنے دین کی تکمیل کے لحاظ سے نازل فرمائی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سامعین بکار محمد حسین ندوی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین کی تکمیل کا دار و مدار امامت اور خلافت ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ محبت، کیونکہ محبت کا تذکرہ تو اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا. حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی روایات موجود ہیں کہ آپ کی محبت کی تلقین آپ نے اس سے پہلے بھی کی تھی، تو یہاں پر امامت و خلافت ہی مراد ہو سکتے ہیں. سامعین فکار جو آیت الیوم اکملت ہے اس کا شان ورود جو ہے وہ 18 ذی الحج نہیں ہے بلکہ 9 ذی الحج ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس صحیح بخاری کے اندر صحیح سند سے روایت موجود ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ 9 ذی الحجہ کو بروز جمعہ عرفات کے میدان میں نازل ہوئی. سامعین فکار محمد حسین ندوی صاحب نے جو قرینہ پیش کیا ہے اس آیت کا زیر بحث واقع سے تعلق ہی نہیں ہے. جب زیر بحث واقع سے تعلق نہیں ہے تو قرینہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے علاوہ محمد حسین ندوی صاحب نے اس من کنت مولا میں بمعنی خلافت کے لحاظ سے ایک اور قرینہ یہ پیش کیا ہے کہ جناب مولا علی علیہ السلام نے اس حدیث سے کئی جگہ اپنی خلافت الامامت پر تمسک کی ہے، یعنی کہ اپنی امامت اور خلافت کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کو پیش کرنا یہ دلالت کرتا ہے کہ اس سے آپ کی خلافت امارت اور امامت مراد ہے. سامعین الکرام یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ کسی بھی صحیح سند سے اہل تشیع و مصادر سے بھی ایسی کوئی روایت نہیں پیش کی جا سکتی ہے. آپ نے جد اللاغہ اٹھائیں، آپ امالی توسی اٹھائیں، امالی شیخ صدوق اٹھائیں، اصول اربع اٹھائیں، جتنی کتابیں ہیں، احتجاجی تنسی اٹھائیں جس میں علامہ طبرسی نے بالخصوص احتجاجات کو نقل کیا ہے، اتنی کتابیں جتنی روایات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، ان میں کہیں بھی شیعہ مصادر کی روایات میں کہیں بھی مولا علی علیہ السلام نے اس حدیث من کنت مولا فاذا علی مولا کو اس اینگل سے کہیں بھی پیش نہیں کیا ہے کہ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں یا آپ کی خلافت منصوص من اللہ ہے. کہیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بالخصوص جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی علیہ السلام کے سامنے کہیں بھی اس حدیث کو خلافت بلا فصل، خلافت منصوص من اللہ اس اینگل سے کہیں بھی پیش نہیں کیا ہے. جہاں بھی آپ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے اپنی فضیلت پر کیا ہے، نہ افضلیت پر کیا ہے اور نہ خلافت بلا فصل پر کیا ہے. آپ سارے متن اٹھا کے دیکھ لیں کہیں بھی آپ کو اس طرح کا جملہ مولا علی علیہ السلام کی طرف سے نہیں ملے گا. تو یہ محمد حسین ڈکو صاحب نے تو خواہ مولا علی علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹ منسوب کیا ہے. میں دلاغا آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو تقریباً اہل تشیع کے ہر گھر میں موجود ہوگی اور اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے، اور بآسانی یہاں پر بھی آپ نے خلافت امامت ڈسکس کی، کہیں بھی آپ نے من کنت مولا سے اپنی خلافت بلا فصل پر استدلال نہیں کیا. تو سامعین الکرام یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے کہیں بھی من کنت مولا سے کہیں بھی خلافت اور امارت اور حاکمیت مراد نہیں ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اہل تشیع کے اپنی مصادر کی جو روایات کا آپس میں اختلاف ہے اور جس پر اہل تشیع کا یہ دعویٰ من کنت مولا سے بمعنی خلافت کھڑا ہے، انشاءاللہ اس تضاد سے اس اضطراب سے ہم اس دعوے کو جھوٹا ثابت کریں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.